آسما یہ کنفیوژن ہماری طرف سے نہیں ہے، کنفیوژن ان کی طرف سے ہے کہ وہ ہر شخص جو ہے ان کی لیڈرشپ میں وہ مختلف بیان دیتا ہے. کبھی اگر آپ کو یاد ہوگا سلمان رائے صاحب نے کہا جی ہمارے 2 مطالبات ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، غیر مشروط ہیں. تو ہم کیا ہمیں کوئی آفر بھی کوئی جس طرح ہوتی ہے نا کہ حکومت کو آفر آئے یا پارٹی کو آفر آئے، کسی قسم کی آفر جو ہے نا کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کی انہوں نے آفر دی ہے جی کہ ہم باضابطہ جو ہے مذاکرات سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے خود ہی جو ہے وہ کمیٹی بنا لی ہے اپنی 5 یا 7 آدمیوں کی، پھر وہ مختلف بیانات دیتے رہتے ہیں. تو اس سچویشن میں ہماری طرف سے رسپانس جو ہے ضرور ان کو جائے گا، لیکن ایک یونیفائڈ قسم کا ان کا جو ہے نا ہمیں ایک آفر آئے اور وہ بانی پی ٹی اے کی طرف سے آئے تو پھر اس کی ایک کریڈیبلٹی ہوگی. باقی تو 5 6 7 آوازیں جو ہیں وہ آتی ہیں ان کی طرف سے مذاکرات کی، لیکن ہر آواز جو ہے دوسری آواز سے مختلف ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے جو آپ کو آفر کی ہے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مشروط بات چیت ہے، لیکن اب حکومت کی طرف سے لگتا ہے کہ شرائط موجود ہے. مثلا اگر 9 مئی کی بات کی جائے جی سر دیکھیں میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے باضابطہ کوئی آفر کی ہے، یہ سارا کے سارا میڈیا میں ہی ہے. اس کے علاوہ تو کوئی آفر جو ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں چیک کر لوں تو آپ کے کوئی ایسی باضابطہ آفر آئی ہے کہ نہیں آئی. اور دوسرا جو ہے دیکھیں آپ ایک ٹوٹل ڈینائل ہے ان کی طرف سے جو بھی واقعات اور حالات ہوئے، یہ میں اپنا ذاتی اوپینین آپ کو دے رہا ہوں، جس میں 9 مئی ہے، 26 نومبر ہے. وہ اپنے بندے جو ہیں 12 کلیم کرتے ہیں، لیٹسٹ کلیم جو ہے ان کا 278 سے 12 پہ آ چکا ہوا ہے، اور وہ کلیم جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. سچ ہے یہ جھوٹ ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جو پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں، رینجرز کے جوان شہید ہوئے ہیں، ان کی مذمت نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں وی شوڈ فرسٹ فائنڈ اے کامن گراؤنڈ کہ جس کے اوپر مذاکرات کی جو ہے عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے. ایک کامن گراؤنڈ ہی جو ہے وہ کیوں نہیں ان شہادتوں کو کنڈیم کرتے جو رینجرز کی ہوئی ہیں یا پولیس کی ہوئی ہیں. اپنے تو آج تک وہ پروف نہیں کر سکے کہ کہاں پہ وہ لوگ کس کی گولی سے مارے گئے. دیکھیں اب تو سوشل میڈیا پہ بھی یہ بھی چلتا ہے، اگر سوشل میڈیا کا اعتبار کیا جائے کہ جی جب وہاں سے گنڈا پور صاحب فرار ہوئے ہیں ڈی چوک سے، تو کچھ اپنے لوگوں نے ان کے اوپر ان کی گاڑی پہ ڈنڈے بھی مارے ہیں اور گولی بھی چلائی ہے، اور اس سے ان کے اپنے بندے مارے گئے ہیں. کن کی گولیوں سے اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ 12 لوگ جو ہے ان کے جو ہے جان بحق ہوئے ہیں، تو وہ 12 لوگ جو ہے کن کی گولیوں سے جو ہے جان بحق ہوئے ہیں، کیونکہ فائرنگ تو وہ بھی کر رہے تھے. آپ کے پاس ویڈیو موجود ہیں، ہمارے پاس بھی ویڈیو موجود ہیں کہ وہ بڑے ماڈرن لیٹسٹ جو ہے آٹومیٹک ویپنز کے ساتھ لیس تھے، ساتھ انہوں نے ماسک بھی پہنے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا کیا پہنا ہوا تھا انہوں نے. تو اس سارے بیک گراؤنڈ میں یا اس سارے پس منظر میں آپ حکومت کو جو پی ٹی آئی کے اگر کوئی بندے جو ہیں مارے گئے ہیں تو ان کو حکومت کو کس طرح آپ الزام دے سکتے ہیں. لیکن جو بندے جو ہیں جو شہید ہوئے ہیں پولیس کے اور اس کے رینجرز کے، وہ تو بڑا کلیئر کٹ ہے کہ ان کے لوگوں نے گولی چلائی ہے، وہاں پہ تو کوئی اور فریق نہیں تھا. اور گاڑی جنہوں نے چڑھائی ہے وہ پتہ ہے سب کو کہ کنہوں نے چڑھائی ہے، وہ کوئی لا علمی نہیں ہے، ان میں میڈیا والوں کو بھی پتہ ہے. میں ان میڈیا والوں کا نام جانتا ہوں جن کو پتہ ہے کہ کن لوگوں نے گاڑی چڑھائی تھی جس سے رینجرز کی شہادتیں ہوئی ہیں، وہ جان کے چڑھائی گئی. تو اس ماحول کے اندر جو ہے کچھ تو تھوڑا بہت جو کیا کہتے ہیں ایک کلیئرٹی آنی چاہیے تاکہ ایک با مقصد جو ہے مذاکرات جو ہے وہ ہونے چاہیے. ابھی سی ایم کے پی نے کہا ہے کہ وہ روس کی فوجوں کو شکست دی تھی طالبان نے، اور امریکہ کی فوج کو شکست دی تھی، ہماری فوج ان سے لڑ ہی نہیں سکتی اور میں ان سے مذاکرات کروں گا. یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو سیدھی سادھی جو ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف بغاوت ہے. یہ تو کوئی علیحدگی کی طرف جو ہے کوئی یہ لے جا رہے ہیں معاملات جو ہیں.
تو کس طرح ان لوگوں سے مذاکرات کی؟ بالکل، آپ نے یہ کہا کہ بانی خود کہیں کہ بھئی بات چیت کے لیے وہ تیار ہے، لیکن عمران خان صاحب نے تو ایک سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا ہے، تو ایک تو وہ کل شروع ہونی تھی، نہیں ہوئی، اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں اس کو آگے لے جایا جائے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شرط پہلی یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب کہیں کہ ہاں ہم مذاکرات کریں گے، آپ کے ساتھ تیار ہے، غیر مشروط بات چیت ہوگی اور سول نافرمانی کی ہم جو ہے وہ کال واپس لیتے ہیں۔ دیکھیں، سول نافرمانی کی کال جو ہے وہ قطعی طور پہ کامیاب نہیں ہونی، اس کی وجہ ہے انشاءاللہ اس کی وجہ جو ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی محرکات نہیں ہوتے، وہ عام آدمی جو ہے سول نافرمانی کی تحریک میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اور یہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے اس لیے کامیاب ہوئیں جب انگریز یہاں پہ حکمران تھا کہ یہاں پہ حکمرانی جو تھی وہ ایک فورن ایلیمنٹ کی تھی، انگریز کی حکمرانی تھی، اور یہاں سے جو کچھ کماتا تھا، ہم جو کچھ دیتے تھے، ٹیکس دیتے تھے، جو بھی دیتے تھے، وہ برطانیہ چلا جاتا تھا۔ لیکن اب تو یہاں پہ اگر کوئی 4 پیسے دیتا بھی ہے تو وہ پاکستان میں رہتے ہیں، تو سول نافرمانی کس چیز کی کرنی ہے انہوں نے؟ بجلی کے بل جو ہیں یہاں پاکستان کو جاتے ہیں، گیس کے بل پاکستان کو جاتے ہیں، ٹیکسز پاکستان کو جاتے ہیں، چاہے چوری ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کو جاتے ہیں۔ تو سول نافرمانی کی تحریک کا کال دینے سے پہلے جو ہے اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ سمجھ لینا چاہیے، ایسے ان پڑھ اور جاہل لوگوں کی طرح تو باتیں نہیں کرنی چاہیے جو ہے۔ تو خیر صاحب، آپ نے ابھی علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کی تھی، وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اگر وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وفاق کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں کہ وہ استعمال کرے؟ کیونکہ ہم گورنر راج کی باتیں سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ چیف سیکرٹری کو ڈائریکٹ احکامات دیے جا سکتے ہیں، وہ بھی آئین کا آرٹیکل موجود ہے، لیکن لگتا ہے کہ وفاق ظاہر ہے کہ یہ نہیں کر سکتی، تو پھر آپ کس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کریں گے، یا گورنر راج کا آپشن ہے آپ کے پاس؟ کوئی نہ کوئی جو ہے حل آسمان نکالنا پڑے گا ہمیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسی فضا جو ہے اس کو بڑھاوا دیں جو فضا جو ہے ملکی یکجہتی کے لیے نقصان دہ ہو۔ ہم 4 صوبے ہیں، 4 بھائی ہیں، ہر ایک کا پاکستان کے اوپر بالکل جو ہے جس کو کہتے ہیں برابر کا حق ہے، اور آج جو پاکستان جہاں بھی کھڑا ہے وہ 4 صوبوں کے ہر شخص کی آبادی کی جو ہے اس میں کنٹریبیوشن ہے۔ میں ایک بڑا فرم بلیور ہوں، اس کی کوئی بھی سیاسی سوچ ہو اس کی ایک کنٹریبیوشن ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان اللہ کے فضل سے قائم اور دائم ہے۔ لیکن اگر ایک چیف منسٹر اٹھ کے اس قسم کی گفتگو جو ہے سستی اور جو ہے ایک گھٹیا قسم کی شہرت جو ہے حاصل کرنے کے لیے جب یہ بیانات دینے شروع کرے، اور اس کا خیال ہو کہ افغانستان جو ہے اس کی بیکنگ کرے گا، تو میرا خیال ہے ان کی خام خیالی ہے، اور یہ میرا خیال ہے کسی ایسی طرف سیاست کو لے کے جا رہے ہیں جو ملک کی وحدت کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ آپشن جو ہے آلریڈی ان ذہن میں کو علیحدگی کی جو تحریک کے جو ہے وہ آپشن جو ہے اپنے ذہن میں جو ہے وہ ایک جنم ان کے لے چکی ہے۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ گورنر راج جو ہے وہ ایک ایفیکٹیو ٹول ہوگا، وہ ایک ایسا ہتھیار ہے وفاق کے پاس کہ وہ کنٹرول کر سکے گا، جبکہ عوامی رائے عامہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے؟ قائد صاحب جی نہیں، دیکھیں، عوامی رائے عامہ جو ہے وہ ملک کے توڑنے کی باتیں تو نہیں کرتی۔ عوامی رائے عامہ جو ہے وہ کوئی افغانستان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی جس طرح یہ گنڈاپور صاحب باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سیاستدان، کسی پارٹی کا بھی سیاستدان جو ہے وہ صرف عوامی رائے یا عوامی ہم لیڈر ہیں، چاہے جعلی ہوں یا اصلی ہوں، لیڈر ہیں۔ وی ہیو ٹو لیڈ بائی آر ایکشنز۔ اپنے جو ہمارے رویے ہیں ان میں بھی لیڈ ہمیں لینی چاہیے، اپنی سوچ میں بھی لیڈ دینی چاہیے۔ اگر عوامی رائے عامہ جو ہے وہ کسی چیز کو ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو اگر وہ ملک کے لیے قوم کے لیے نقصان دہ ہے، تو لیڈروں کا کام ہے کہ اس کی فائن ٹیوننگ کریں، اس عوامی رائے عامہ کی، اس کے تابع نہ ہو جائیں۔ بعض اوقات عوامی رائے عامہ جو ہے وہ اپنی جگہ اسے ایک تقدس ہے، اس کا احترام ہے، لیکن لیڈر کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ وہ لیڈ کرتا ہے، وہ فالو نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں پہ کئی دفعہ حکومتیں برطرف ہوئیں، ایک الیکشن ہارے انہوں نے، اس سے پہلے ایک الیکشن جس میں یہ اقتدار میں آئے تھے، اس الیکشن جو تھا اس کے متعلق بھی ایک بہت بڑی لمبی کہانی ہے
کہ اس کے پیچھے کون تھے، جنرل فیض تھے، جنرل باجوہ تھے، اور کون کون تھے، اس کی تیاریاں کب سے شروع ہوئی تھی، یہ ساری جو ہے. لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ رفڑ ڈال کے بیٹھ کے جی کہ مجھے جو ہے باہر نکالا ہے، میں پچ پہ لیٹ گیا ہوں اور میں تو نہیں جاؤں گا، میں پویلین میں واپس نہیں جاؤں گا. یہ سچویشن ہے اس وقت، پچ پہ لیٹا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنر راج کا جو آپشن ہے وہ موجود ہے اور استعمال ہو سکتا ہے خواجہ صاحب، یعنی آپ اس کو مسترد نہیں کر رہے، وہ کسی بھی وقت وفاق جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ میرا پرسنل رائے ہے، حکومت کی رائے نہیں ہے، یہ پرسنل رائے ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو ہے کوئی شہادت کا رتبہ جو ہے، سیاسی شہادت کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ نہ کہ جی ہمیں جو ہے نکالا گیا ہے. پھر یہ پہلے جو ہم پہ لگاتے تھے الزام، پھر یہ 2 سال پہلے یہ کہنا شروع کر دے مجھے کیوں نکالا ہے، پھر گنڈا پور بھی قوالی کرے مجھے کیوں نکالا ہے. تو یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ لاسٹ آپشن ہونی چاہیے جو ہے. تو خیر صاحب، آپ ابھی آپ نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات چاہتی ہے یا وہ پوری طرح سے اب سرنڈر کر رہی ہے، یا یہ سارے معاملات، تو حکومت کو بھی کہیں نہ کہیں تو انگیجمنٹ کرنا پڑے گی. اور خاص کر کے اگر آپ 26 نومبر کے واقعات کو دیکھیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی ایک شفاف انکوائری ہونی چاہیے؟ عمران خان صاحب بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان کی پارٹی بھی یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو یہ ایک وے فارورڈ ہو سکتا ہے کیا اس سلسلے میں؟ انکوائری کس بات کی؟ دیکھیں، یہ انہوں نے حملہ کیا ہوا تھا وفاق کے اوپر، اور یہ تیسرا حملہ تھا. بڑا صاف بات ہے کہ آپ بار بار حملہ کر رہے ہو، وہاں پہ جو ہے گراؤنڈ پریپیئر کر رہے ہو خیبر پختونخوا میں، کہ آپ کل کہہ سکیں گے ہمیں حقوق نہیں ملتے اور ہم جو ہے کچھ اور آپشن استعمال کریں گے. آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے، عام آدمی کو بھی سمجھ آ رہی ہے. اس میں انکوائری کی کیا ضرورت ہے؟ انکوائری جو ہے وہ ان کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے. وہ کیوں نہیں ڈیمانڈ ہو رہی رینجرز کی چاہتوں کی اور پولیس کی چاہتوں کی؟ تو یہ میرا خیال ہے وی آر سلولی گریجولی موونگ ٹورڈز این امپاس جو ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ ہوگا.